اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ یہ سورہ ہمزہ ہے جو 1 رکوع اور 9 آیات پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر عیب نکالنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ اسی عیب نکالنے والے کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری پس پش کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین و مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیسری بیماری حب دنیا ہے، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی بھول جاتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی ابتدا میں یہ تینوں بیماریاں ذکر فرمائی، ان تینوں باتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 ہمزہ، نمبر 2 لمزہ اور نمبر 3 زر پرستی۔ اول دونوں باتیں تیسری بات کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ جب کسی فرد یا جماعت میں زر پرستی کی بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمزہ اور لمزہ شامل ہوتی ہے۔ ہمزہ اور لمزہ یہ دونوں کلمے عیب نکالنے اور عیبدار بتانے پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ۔ سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور سورہ حجرات میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ۔ حضرات مفسرین نے ان دونوں کلموں کی تحقیق میں بہت کچھ لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلمے عیب لگانے، غیبت کرنے، طعنہ کرنے، آگے پیچھے کسی کی برائی کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ زبان سے برائی بیان کرنا، یا ہاتھوں سے یا سر سے یا بھووں کے اشارے سے کسی کو برا بتانا، ہنسی اڑانا، مجموعی حیثیت سے یہ دونوں کلمے ان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہ آیات اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، یہ لوگوں پر طعنہ کرتا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیات مبارکہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے ہوتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذاتی گرامی کا عیب نکالتا تھا۔ غرض یہ کہ ان آیات کا سبب نزول جو بھی ہو، مفہوم اس کا عام ہے کہ جو لوگ بھی غیبت کرنے اور عیب لگانے اور بد زبانی اور اشارہ بازی کا مشغلہ رکھتے ہیں، وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے لیے ویل یعنی ہلاکت بتلائی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن لوگوں کو اپنی عمر کی قدر نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈنے اور عیب لگانے اور غیبت کرنے اور تہمتیں باندھنے میں اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ ذکر و فکر اور عبادت میں وقت لگانے کے بجائے ان باتوں میں وقت لگاتے ہیں اور اپنی جان کو ہلاک کرتے ہیں۔ الغرض ہمزہ کا معنی غیبت کرنا اور لمزہ کے معنی سامنے طعنہ دینا ہے، مگر یہ دونوں چیزیں انسانیت اور اخلاق سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ ایسے لوگ انسانوں کے گروہ سے نکل کر حیوانوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اب اس بیماری کا ذکر ہے جس کی بنا پر ہمزہ اور لمزہ قابل مذمت ہے۔ فرمایا ہلاکت اور بربادی ہے اس عیب جو اور طعنہ باز کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال اکٹھا کر رکھا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ وہ دولت سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ اسے ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ جو لوگ دولت سے محروم ہیں ان کی عیب جوئی کرتا ہے، حتیٰ کہ نیکوکار، ہدایت کا راستہ بتلانے والے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے اور مصلح کی عیب جوئی سے بھی باز نہیں آتا۔
غور کیا جائے تو موجودہ دور کے اندر دیندار طبقہ اور خاص طور علماء کرام کا طبقہ ایسے لوگوں کے طعنے کا نشانہ بنتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مولیوں کے پاس، ان دیندار طبقے کے پاس پیسے تو ہے نہیں، مال و دولت تو ہے نہیں، تو یہ نظام کیسے چلائیں گے؟ اور ایسے لوگ اپنے مال و دولت ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لہٰذا اپنے مال کی وجہ سے وہ لوگوں کی عیب جوئی بھی کرتے ہیں، اور اسی مال کی گھمنڈ میں وہ لوگوں کو طعنہ بھی دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا سے محبت کرنے والے، اسی کو سب کچھ سمجھنے والے، جہاں دوسروں کی غیبت اور بدگوئی اور عیب تراشی میں وقت گزارتے ہیں، وہاں مال سے محبت کرنا بھی ان کا خاص مزاج ہوتا ہے۔ مال کی محبت کے مظاہرے کئی طریقے سے ہوتے ہیں۔ اولاً مال کو جمع کرنا اور گن گن کر رکھنا، اس لیے اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا۔ جب مال جمع کرنے کا ذہن ہوتا ہے تو نہ حلال و حرام کا خیال رہتا ہے، اور نہ لوگوں کے حق مارنے کو برا سمجھتا ہے، اور نہ مال کمانے میں فرائض اور واجبات کے ضائع کرنے سے دکھ ہوتا ہے، اور نہ نیکیاں کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر مال جمع کرنے والے مال ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ مال ہی سب کچھ ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیشہ زندہ رکھے گا، اور موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ ڈھنگ ایسا ہوتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں، اور یہ مال ہمیشہ ہمارا کام آتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا طبقہ حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو جمع کرتا ہے اور اس کے سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اور اس مال کو گن گن کر خوش ہوتا ہے، اور مال آ جانے کے بعد وہ بخیل ہو جاتا ہے، وہ کنجوسی کرتا ہے، ضرورت کے مواقع پر بھی اس مال کو خرچ نہیں کرتا۔ ایسے زرپرست اور سرمایہ دار کی حالت یہ ہے، یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ کا ارشاد ہے اس کا گمان ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی احتساب سے بچائے گا، اسے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بلکہ اس کا سرمایہ ہر مقام پر اس کی مدد کرے گا۔ حالانکہ ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ صرف سرمایہ کو کامیابی کا مدار نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ تو محض ایک ذریعہ ہے، اس سے مکمل کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ کامیابی اور فلاح کا اصل ذریعہ تو دین ہے، اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر عمل کرنا ہے، اور عمدہ اخلاق ہے۔ اگر یہ نہیں ہوں گے اور احکامات پر عمل نہیں ہوگا، اور نبی کا طریقہ نہیں ہوگا، اور قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں ہوگا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر آخرت میں مکمل ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ وہاں ایسے لوگوں کا بہت برا حشر ہوگا، جس کے بارے میں اگلی آیات میں اللہ نے ذکر فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ایسے شخص کو چور چور کر دینے اور رون دینے والی یا پامال کر دینے والی میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر خود ہی دوبارہ ارشاد فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ چور چور کر دینے والی کیا چیز ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یعنی حطمہ دوزخ کی آگ ہے، جس میں عیب جو تانا باز سرمایہ پرست کو دھکیل دیا جائے گا۔ اسے اس وقت معلوم ہوگا کہ جس سرمایہ پر وہ دنیا میں فخر کرتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا، آج اس کے کسی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہی سرمایہ اس کی رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ اور وجہ اس کی یہی ہے کہ ایسے شخص کی فکر صحیح نہیں تھی، دینداری کے بجائے سرمایہ داری اور خدا پرستی کے بجائے زر پرستی اس کا مذہب تھا۔ گویا سورت کے اختتام میں ایسے بدبختوں کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ لوگ ایسے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ آگ ایسی ہے التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھ کر جاتی ہے۔ اس آگ کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ جسم سے ٹکرائے گی تو اس کا اثر سب سے پہلے دل پر ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ دل مرکز اخلاق ہے۔ اگلی آیت میں اس آگ کی
کی مزید کیفیت کو بیان فرمایا، انہا علیہم مؤصدہ، یہ آگ ایسے لوگوں پر بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذابات سے محفوظ فرمائے، برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اچھے اخلاق عمدہ صفات ہم میں پیدا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا